السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے میری ایک عزیز دوست مجھے قائل کر رہی تھی کہ یہاں پر ایک اسکول ہے اور ساتھ میں ایک مدرسہ ہے جہاں پہ یتیم اور بے سہارا بچوں کی نہ صرف رہائش کا بندوبست ہے بلکہ وہ لوگ ان کی تعلیم کا بھی مکمل طور پر انتظام کرتے ہیں، اور ہمیں بھی ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یعنی عملاً کچھ کرنا چاہیے، پریکٹیکل ورک کرنا چاہیے۔ تو میں اس کی پکار پہ لبیک تو کہہ رہی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں عملاً کام کرنا اور باتیں کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ بہرحال کچھ سستی کا شکار تھی، پہلی دفعہ تو میں اس کے ساتھ نہیں گئی، اور سستی ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑے بڑے کاموں سے روک دیتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ سورۃ غزوہ تبوک کے وقت چند صحابہ کرام، 3 صحابہ کرام تھے نا، جو صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے اور کوئی ریزن نہیں تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ان کا ذکر کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سارے مسلمانوں نے جب ان سے بات کرنا بند کر دیا تھا تو وہ پورا واقعہ بھی مجھے یاد آیا۔ تو سستی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں عملاً کچھ کرنے سے روکتی ہے، لیکن اچھے دوست اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان اور نعمت ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا نا کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، کہ اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو اس سے کچھ نہ کچھ لے لو گے، یا وہ تمہیں کچھ دے دے گا، یا لینے دینے کا معاملہ نہیں بھی ہوگا تو تمہارے کپڑوں میں سے اس کی خوشبو آتی رہے گی۔ تو اچھے دوست بہترین سرمایہ ہوتے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور چلیں، بہرحال پھر ہم نے ارادہ باندھا جانے کا، کچھ سامان اکٹھا کیا، اور پھر صبح جب محمد کو اسکول چھوڑنا تھا تو میں دوسرے بڑے بچوں کے ساتھ ہم نے ارادہ کیا کہ آج ہم ضرور جائیں گے۔ تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم گئے، ہم پہلے پہنچ گئے تھے، باقی لوگ ابھی نہیں آئے تھے۔ تو وہاں پہ مدیر مدرسہ جو وہاں کے ہیڈ ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں فارم ویلکم کیا، اور پھر مدرسے کے بارے میں بتایا پوری۔ انہوں نے مجھے ہسٹری بتائی کہ کب سے شروع ہوا، 1998 سے وہ ایک مدرسہ چلا رہے تھے، پھر کووڈ آیا تو انہوں نے پھر کیسے یہ سوچا کہ اہل علاقہ جو بے روزگار ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو اس کام کے لیے چنا کہ کچھ یتیم اور بے سہارا بچے ان کے مدرسے میں آئے، اور انہوں نے ان کی تعلیم کا بندوبست کیا، اور ہوتے ہوتے اب ان کے پاس 48 بچے ہیں جو جن کی رہائش کا اور جن کے کھانے پینے کا اور ان کی دینی تعلیم کا بھی انتظام تو وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے وہ ایک اسکول بھی چلا رہے ہیں۔ ہم بچوں سے ملے، اور اس دوران آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس دوران میں ایک چیز جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور آپ مجھے ایموشنل کر دیا، وہ یہ چھوٹا بچہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ جنہوں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے یہ یہاں کی ہیڈ ہے، یہ مسلسل ان کے ساتھ تھا، اور اس بچے کو ہم سے، چونکہ انہوں نے ہمیں ٹائم دینا تھا تو اس بچے کو دھیان لگانے کے لیے انہوں نے اپنا فون پکڑایا ہوا تھا، اور میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اب ہر ماں کی مجبوری بن چکی ہے بچے کو دھیان لگانے کے لیے فون دینا۔ تو جب میں نے پوچھا کہ یہ آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان بچوں میں سے ہی ایک ہے، اور میں نے سارے بچوں کو ایسے ہی بڑا کیا ہے۔ تو اس چیز نے مجھے بہت اپیل کیا، کیونکہ میں تب سے یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ ان کا بچہ ہے، یہ کوئی عورت ہے جو اپنے کوئی یہاں پہ ٹیچر ہیں یا یہاں پہ کوئی ٹائم دیتی ہیں جو اپنے بچے کو ساتھ لے کے آئی ہوئی ہیں، اور اپنے بچے کو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ان بچوں کے سارے کام خود کرتی ہیں۔ اب ان کے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، اور یہ اور ان کی بہو، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ جو کچھ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں یہ ان کے ساتھ اب تعاون کرتی ہوں گی۔ تو بہرحال ہم نے گفٹ وغیرہ جو ہم لے کے گئے تھے وہ ان بچوں کو دیے، ہم نے مدرسے کا وزٹ کیا، اوپر گرلز پڑھ رہی تھیں اور نیچے بوائز تھے، وہ بھی ایسے ہی قرآن پاک قاری صاحب تھے جو ان کو حفظ کروا رہے تھے۔ اپنے محدود وسائل میں یہ دونوں میاں بیوی ان بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے تھے، اور ہر بچے کے ساتھ ایک داستان تھی، ایک کہانی تھی، جو کہ ہم اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم بیٹھتے اور سنتے، لیکن انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے ان بچوں کو نہیں بتایا، ہم نے ان بچوں کو اس طرح سے رکھا ہے کہ بچوں کو احساس نہ ہو کہ ہم ان کے ماں باپ نہیں ہیں، مطلب بچے ان کو ماں اور ان کے ہسبینڈ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں۔ سارے بچے یہاں پر رہتے ہیں، اب یہ ان لڑکوں کی، جو لڑکے بڑے ہو رہے ہیں ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے تو ان کی رہائش کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ان کی اصل پریشانی ان لڑکوں کی رہائش ہے، یہ ان کے لیے الگ رہائش کا کچھ انہوں نے جگہ خریدی ہوئی ہے، کچھ پیمنٹ کر چکے ہیں، کچھ پیمنٹ انہوں نے ابھی کرنی ہے، اس کے بعد پھر ہم
اسکول آئے جو صفا ماڈل اسکول کے نام سے یہ اسکول چلا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ اپنے محدود وسائل کے ساتھ جتنے ان کے وسائل ہیں، کم عمر کی ٹیچرز تھیں، کچھ فی سبیل اللہ پڑھاتی ہیں اور کچھ کو یہ تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا پے کرتے ہیں۔ مطلب 3 پورشن میں یہ اسکول تھا اور ہر اسکول میں 2 کمرے تھے۔ تو ان بچوں کے لیے اسٹیشنری، ان بچوں کو اگر کوئی پڑھا سکتا ہو تو وہ ضرور ان کے ساتھ تعاون کرے۔ یہاں پہ ایک بات میں بتانا چاہوں کہ ان بچوں میں رہائشی ضرورت مند بچے بھی شامل تھے، تو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اگرچہ بڑے بڑے دسترخوان لگانا، لوگوں میں راشن بانٹنا ایک بڑا کام ہے، لیکن تعلیم بانٹنا اور بے سہارا بچوں کو سہارا دینا، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو شاید نے یوں ہی نہیں کہا کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ جس زندگی میں بندگی نہیں ہے، جس زندگی کے اندر انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، وہ شرمندگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا وزٹ تھا، ہم نے یہ وزٹ کیا اور پھر ہم محمد کی واپسی کا ٹائم ہو گیا تھا، اس کو لیا اور گھر آ گئے۔ لیکن اس وزٹ نے بڑے امپریشن چھوڑے کہ ہمیں زندگی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ساری زندگی ہم ان میں ہی الجھ کر گزار دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کے کام میں لگا رہتا ہے، یعنی اللہ اس کے کام خود کر دیتا ہے۔ تو خیر یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں رہ کر ہم نہ صرف دین کی بلکہ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اب جب بھی اس ادارے کا میں وزٹ کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور آپ لوگ بھی مشورہ دیجیے گا، اور میں بھی سوچ رہی ہوں کہ مزید ہم کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور اس نیک کام میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میں اپنے بچوں سے بھی ڈسکس کر رہی تھی کہ آپ لوگ کوشش کرو کہ ٹائم نکال کے ان بچوں کو پڑھاؤ، کوئی آن لائن کلاسز کا انتظام اگر کر سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، یا ایسے کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ کے دین کے لیے، انسانوں کے لیے کچھ کریں۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم ان کے لیے ٹائم نکالیں اور اپنی صلاحیتوں میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے وقت میں سے جو چیز بھی ہم ان کے لیے جو بھی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر ان کی کسی بھی طرح کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے اور کمنٹ باکس میں بھی مجھے بھی اپنی آراء سے آگاہ کرے کہ ہمیں اور ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور ہمیں اس میں ضرور حصہ ڈالنا چاہیے، اور اس میں حصہ ڈالنا، اس میں شامل ہونا ہماری خوش قسمتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہم سے بھی اپنے دین کا اور انسانیت کی خدمت کا کوئی ایسا کام لے لیتا ہے تو سمجھے ہماری زندگی بھی کسی کے کام آ جاتی ہے، یا زندگی میں ہم بھی کچھ کر جاتے ہیں، کیونکہ لمحات جو زندگی کے ہیں وہ تو گزر رہے ہیں، اور کچھ نہیں بھی کریں گے تو بھی گزر جائیں گے، اور ہر لمحے کے لیے اللہ رب العزت کو جواب دہ ہیں ہم لوگ۔ تو شاید ان بچوں کے لیے کی گئی کوئی کوشش ہی ہماری نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے اور اس میں برکت ڈالے۔ جی تو پھر محمد کی واپسی کا ٹائم ہوا اور ہم بھی گھر واپس آئے، اور دیکھیں بچے اسکول سے واپسی پہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔